بات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ہم سب جس بیج سے جڑے ہیں وہ بیج کی بنیاد روضہ اطہر میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب اسی کی شاخ در شاخ در شاخ انشاءاللہ قیامت تک انہی کے طریقے پر، انہی کے اصول اور اللہ کے حکم سے انہی کے اسلوب پر اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ ہماری جماعت اور پوری دنیا کی صاحب نسبت جماعتیں ہمیشہ مستعد رہیں گی۔ بزرگوں اور بھائیوں، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کامیابی اسباب سے ہے، لیکن میرے بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور ان کے ماننے والوں نے، جس کی مثال آج طالبان کی شکل میں ہمارے ہمسایہ ملک میں موجود ہے، مسبب کی نسبت کو پکڑا، اسباب کو ترک کر دیا۔ ترک اسباب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب کو استعمال نہیں کریں گے۔ ہماری نگاہ اور ہمارا اعتماد صرف مسبب پر ہے، اسباب پر نہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس مختصر اجتماع میں پچھلے 2 دن میں جو ہمارے اکابرین نے، صلحاء اور علماء نے ارشادات اور اپنی معروضات پیش کی، اس سب کا مقصد بھی اسی بات کا، اسی چیز کا اعادہ ہے کہ ہم اپنے قلوب میں، ہم اپنے سینوں میں، ہم اپنے خیالات میں کسی درجے میں بھی، کسی وجہ سے بھی اسباب کو سامنے رکھ کر اپنے مشن اور اپنے مقصد کو آلودہ نہ کریں۔ ہماری کج فہمی یا کج عملی یا کوتاہی یا کم علمی ہماری وجہ سے ہے، اور جو بھی خیر ہے، جو بھی اصلاح کی بات ہے، وہ اللہ کا احسان اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں۔ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اسی فکر کو اپنے دل میں آباد کرنا ہے۔ پہلی چیز کہ ایک اللہ کے لیے ہی سب کچھ ہے، اور ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہے، اور ایک اللہ کافی، وافی اور شافی ہے۔ پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، صحابہ کرام
313 کامیاب رہے۔ آج کے اس دور میں ٹیکنالوجی کے ساتھ اسلحے اور میزائل اور ایٹمی اسلحے کے ساتھ لیس پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، اور وہ صحابہ کرام کے ماننے والے، اہل بیت عظام کے رستوں پہ چلنے والے، اللہ نے ان کی نصرت فرما کے دنیا کو پھر سے دکھا دیا کہ اسباب پر نہیں مسبب پر فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، آلائشیں اور آلائشوں کی وجہ سے ہماری آزمائشیں دن رات، ہر لحظہ کوئی نہ کوئی معصیت ہمارے سامنے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے کرم سے جس بنیاد پر امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ہلند رحمۃ اللہ علیہ کا مشن، اور حضرت پیر سید محمد راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشن، اور اوپر چل کر غوث الثقلین محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن، اور اس سے اوپر اکابر کا مشن جو صحابہ کرام سے جاری ہوا، انشاءاللہ قیامت تک یہ مرکز اور ہماری تمام مراکز اور مساجد اور شاخیں انشاءاللہ، وہ بیلوی شریف میں ہو، وہ اس سے اوپر دین پور شریف میں ہو، امروڈ شریف میں ہو، بھرچنڈ شریف میں ہو، دیوبند شریف میں ہو، اچ شریف میں ہو، اور چاروں سلاسل اور چاروں سے آگے کے 8 سلاسل، وہ سب کے سب اس طرح مربوط ہے جیسے ایک بنیاد سے ہاتھ کی باقی انگلیاں مربوط ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس پر استقامت دے، اور جس طریقے سے طالبان نے اس دور میں مثال پیدا کر دی، پوری امت کو، بالخصوص پاکستانی قوم کو اس بات کو سمجھنے کی اور اتباع سنت کی صحیح توفیق اللہ عطا فرما دیں۔ اب چونکہ آپ حضرات نے سفر بھی کرنا ہے، اور حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ کا ارشاد ہے کہ عصر سے پہلے ساتھیوں کو دعا سے فارغ کر لیا جائے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن صرف تعمیل حکم میں مانگتے ہیں اللہ پاک سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار رب قنعنا بما رزقتنا وباركنا فيما أعطيتنا واخلف على كل غائبة لنا منك بخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ آپ حضرات کا تشریف لانا اور جو حضرات ان 2 دنوں میں تشریف لائے ان سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ اپنی جگہ پر ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی اور ان نسبتوں کے احیاء کی، ان نسبتوں کی پاسداری کی، اور یا اللہ ایک دوسرے کی اصلاح کی، ایک دوسرے کا آئینہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے اپنی اصلاح کی فکر ہو، یا اللہ اپنی اصلاح کے بعد اپنے احوال کے اصلاح کی فکر ہو، اور یا اللہ اس میں مدد فرما، اس میں ہم پر رحمت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا اللہ شرمسار نہ فرما، اور یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ان کا سچا تابعدار، پکا تابعدار، جانثار اور گردن پیش کرنے والا غلام بنا، اور یا اللہ تن من دھن کے ساتھ اپنے رستے میں چلنے کی یا اللہ پوری جماعت کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ سب کو خیرات اور برکات دنیاوی اور اخروی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کی جو رحمتیں دنیا میں نازل ہوئی ہیں وہ سب جملہ کی جملہ، اور یا اللہ جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہمارے اور ہماری تمام جماعتوں کے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابرین کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ حضرت اقدس امام الہدی حضرت اقدس مولانا عبد اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قربانی اور ان کے اکابر کی قربانی اور ان کے جانے والوں کی قربانی اور تمام اکابر کی قربانی، نام لینے کا وقت نہیں، وقت تنگ ہے، ان سب اکابر کی قربانیاں یا اللہ قبول فرما، اور یا اللہ ان کے طریقے پر سنت کی پیروی کی اور کتاب اللہ کی پیروی کی اور کلمت طیبہ کی یا اللہ پیروی کی اور اس کے اعلاء کی اور یا اللہ اس کے نفاذ کی پکی جد و جہد کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس میں ہمیں نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہر شر کو اور یا اللہ ہر باطل کو اپنے فضل سے نیست و نابود فرما، حق کا بول بالا فرما، دشمنان دین اسلام کا منہ کالا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ارحم یا ارحم الراحمین، اکرم یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا، تندرستوں کو برکت، مقروضوں کو نجات، اور یا اللہ جو شادی کے لائق کے بچے اور بچیاں، خیر کی آبادیاں، اور یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے، جس کی جو طلب ہے یا اللہ خیر عطا فرما دے اور شر سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم المبتدعين، فانصرنا على القوم الظالمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه أجمعين إلى يوم الدين، آمين آمين إله العالمين۔